نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النازعات چل رہی ہے جی ہماری، آیت نمبر 11 سے لے کے 13 تک 3 آیات مبارکہ ہیں۔ تجوید کے قواعد کے مطابق پڑھتے ہیں۔ کو ادا کرتے وقت تکلف میں لے جا کر وسط حلق سے عین کی ادائیگی نہیں آنی چاہیے۔ زال کا مخرج نوک لسان کے جو ہے نا وہ دونوں دانتوں کے درمیان آپ کو محسوس ہو کہ آپ لائے ہیں تو پرفیکٹ زال ہے۔ کوئی سن کے آپ کو اچھا کہے یا نہ کہے، آپ کنفیڈنٹ ہو جائیں کہ آپ نے صحیح ادا کیا۔ تو اگر آپ نے دونوں دانت جوڑ کر زال ادا کیا وہ زا بن جائے گی، وہ غلط ہے۔ اِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً، تا مربوطہ ہے، ہائے ساکنہ بنا کر وقف کرے گی۔ قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ، ایذن تنوین تھی، کرتن تنوین تھی، تو دونوں تنوین میں فرق نمایاں ہے کہ ایک تنوین کے بعد حروف حلقی حمزہ ہا عین ہا غین خا میں سے ایک خا آ گیا تو ہم نے اس تنوین کے نون کا اظہار کیا۔ اظہار اس کو کہتے ہیں کرتن خاسرہ، باقاعدہ تنوین کا مکمل صفات کاملہ کے ساتھ ادا کرنا اظہار ہوگا، لیکن یہاں پہ اخفا ہوگا اذن کرتن۔ نارمل جو تجوید کے قواعد سے واقف نہیں ہے وہ تو اس کو بھی ایسے ہی پڑھے گا نا، اذن کرتن خاسرتن۔ قالوا تلك اذن کرتن خاسرہ، تا مربوطہ ہے۔ وقف کے قواعد جاننا بہت ضروری ہیں۔ دو زبر والی تنوین کے اوپر آپ نے الف مدہ بنا کر رکنا ہے، اور دو گول تا مربوطہ جو ہوتی ہے اس کے اوپر آپ نے ہائے ساکنہ بنا کر اس کو وقف کرنا ہے۔ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، تنوین کے بعد واو ہے حروف یرملون میں سے، تو اس واو کے اوپر شد لکھی ہوئی ملے گی آپ کو، تو یہ آپ نے یہاں پہ ادغام کرنا ہے۔ یہ بھی وہ زجرتن واحدہ نہیں کریں گے، زجرتن واحدہ۔ یہ ہوئی جی تجوید کے قواعد کے مطابق باتیں۔ آگے چلتے ہیں علم صرف۔ علم صرف میں یہ حمزہ استفہامی ہے، تو اذا جو ہے یہ ظرف ہوا، کننا فعل ناقص ہے، کاوانا کاف واو نون مادہ ہے اس کا، نصر ینصر سے ہے، کانا کاوانا سے کانا بنا۔ کیوں کانا بنا؟ کہ کاف کے اوپر زبر واو متحرک، تو کوئی حرف علت متحرک ماقبل مفتوح ہو تو اس کو الف سے بدلنا، اگر مضموم ہو تو اس کو واو سے بدلنا، اگر مکسور ہو ماقبل تو یا سے بدلنا ہے، تو اس لیے یہ کانا بنا۔ اگر کاوانا کی آپ گردان کریں، کننا جمع متکلم کا صیغہ ہے، یہ کننا میں بنا کے دکھاتا ہوں آپ کو کیسے بنا۔ کاوانا کو اگر آپ اسی شکل میں گردان کریں تو نصرہ کی وزن پر نصرنا ایسے لکھ لیتے ہیں ہم نیو اسٹوڈنٹ کے لیے، نصرنا، یہ ہے ہمارا لفظ جس کے وزن پر ہم نے لے کے آنا ہے، تو یہ لفظ بنے گا کوننا۔ یہ اچھا جی، کوننا میں آگے اپلائی ہوا رول کے واو متحرک ماقبل زبر کے ساتھ ہے، تو اس حرف علت کو کیا کریں گے؟ الف سے بدل دیں گے، تو یہ لفظ یہاں پہ الف کی شکل میں آ جائے گا۔ آگے نون ساکن ہے، تو پھر یہ دو ساکن اکٹھے ہوئے تو اس میں سے یہ الف جو ہے یہ گر جائے گا، تو یہ لفظ بن جائے گا
کن نہ. آگے یہ ہے قانون کہ اگر حرف علت عین کلمہ حذف ہو جائے تو اس کے فا کلمہ کو اگر وہ باب ناصرہ ینصرو سے ہے تو اس کو ضمہ ملے گا. یہ پہلے میں ایکسپلین کر چکا ہوں کہ کاف کے اوپر زبر کو ہم نے کیوں پیش سے بدلا. قوالا میں کل نہ کیوں کیا؟ قالا قالا پہلے 5 صیغوں میں تو یہ صحیح تھا، قالا قالا قالو قالت قالتا، لیکن ایک دم یہ کل نہ کیسے ہو گیا؟ کاف کے اوپر جو پیش آنے کا سبب ہے وہ میں پہلے بتا چکا ہوں. ابھی یہ کاف کو جب ہم پیش کے ساتھ کریں گے تو یہ لفظ ہمارا بنے گا کن نا. تو اس نون کا نون کے اندر ادغام ہو کر یہ لفظ بن جائے گا کننا. یہ ہے آپ کا لفظ. عظام النخیرہ کیا ہے جی؟ عظام کی روٹ ورڈ ہے عین ضا اور میم، یہ جمع مقصر ہے. عظام نخیرہ نون خا اور را، یہ صفت مشبہ لکھتے ہیں جی علماء اس کو، صفت مشبہ. تو بس ناہرہ. قالو یہ پھر اسی لفظ قول کے وزن پر ہے، قول مادہ سے ناصرہ ینصرو کے وزن پر قالا قالا قالو. تو یہ لفظ فعل ماضی جمع مذکر غائب. تل کا اس میں اشارہ ہے جی. اذن اذا ظرف ہوا، یہ تنوین جو ہے اس کے اوپر، اس کو تنوین عوض کہتے ہیں. کرتن کاف را اور را مادہ سے فعلتن کے وزن پر کرتن فعلتن کرتن اور را کا را کے اندر ادغام کر کے کرتن. لوٹنا قرار. خاسرہ یہ فاعلتن کے وزن پر خاسرتن خا سین اور را. فا جو ہے یہ یہاں پہ استئنافیہ ہے یا فا تعلیلیہ. فا تعلیلیہ. انما اس کو یہ ان جمع ما کا مرکب ہے تو اس کو لکھتے ہیں ان، اور یہ ما یہاں پہ کہتے ہیں جی ما کافہ ہے. ماں کی 10 اقسام میں سے ایک قسم ہے ما کافہ. اور ہیا یہ ضمیر مرفوع منفصل، ہوا ہما ہم ہیا ہما ہن. زجراتن زجر یہ زا جیم را اور واو ہا دال. تو یہ لفظ ہمارا بنا زجراتن، وہی کرتن کے وزن پر فعلتن کے وزن پر زجراتن. واحدتن بھی اسی طرح اسی وزن پہ فاعلتن کے وزن پر واحدتن.
یہ واحد کلمہ جو ہے جب بھی استعمال ہوتا ہے تو یہ صفت اور موصوف بن کر استعمال ہوتے ہیں. تو مرکب یہ توصیفی بنے گا. کرتن خاسرہ بھی مرکب توصیفی ہے، عظامن ناخرتن بھی مرکب توصیفی ہے. تو یہ واحد اور اثنین کی صفت ہے. اگر اعداد کی بحث جو ہم نے کی ہے پہلے اس میں جائیں تو یہ صفت موصوف ہو کر استعمال ہوتے ہیں. یہ ہوئی جی ہماری علم صرف کے مطابق تفصیل سے باتیں. آگے چلتے ہیں علم نحو میں. جی علم نحو کی طرف آتے ہیں. جی علم نحو میں ہم نے کہا کہ یہ تینوں جملے جو ہیں ان کا آپس میں ربط کیا ہے. الفاظ کو ملا کر جملہ بنانے کے عمل کو علم نحو کہتے ہیں. یہ ہے جی حمزہ استفہامی انکاری. ایذا جو ہے یہ ظرف ہے. ظرف، اس میں ظرف یہاں پہ استعمال ہو رہا ہے جب کے معنی میں. تو یہاں اس کو ہم کہیں گے یہ مضاف ہے. یہ ایک مضاف ہے. آگے اس کا مضاف الیہ کیا ہے؟ کانا کننا. یہ کننا جو ہے آپ کو پتا ہے کہ فعل ماضی کے 14 سیغوں میں سے 2 سیغے ہوا اور ہیا. ہوا یعنی داربا اور داربت، کانا کانت، ان 2 میں ہوا اور ہیا چھپی ہوتی ہیں. باقی سب میں ضمائر جو ہیں وہ بارز ہیں، اور وہ بارز ضمائر جو ہیں ان کو واجب الاستتار کے نام سے جانا جاتا ہے، اور یہ جو 2 ہیں ان کو جائز الاستتار کے نام سے جانا جاتا ہے. یعنی اگر آپ کو جائز کا مطلب یہ ہوا کہ داربا اور داربت کے بعد اگر کوئی فاعل اس میں ظاہر کی شکل میں آئے تو وہ آ سکتا ہے، اس کا آنا جائز ہے. لیکن اگر جمع متکلم کا صیغہ، اس کے علاوہ ایک صیغہ ہم لے لیتے ہیں کننا. کننا جو ہے اس کے اندر یہ کہتے ہیں جی نا ضمیر جو ہے یہ مرفوع متصل ہے. اس نا کے مقابلے میں کوئی اور اس میں ظاہر نہیں آ سکتا. وہ نہیں آنے سے مراد یہ ہے کہ یہ نا جو ہے اس کا استتار رہنا واجب ہے. اسی کو ہی ہم نے ایز اے مرفوع اسم استعمال کرنا ہے، چاہے وہ فاعل بنے، چاہے وہ کانا کا اسم بنے، چاہے وہ کسی اور شکل میں آ جائے، چاہے کوئی فعل ماضی مجہول میں وہ نائب فاعل بنے، یہ بھی ہو سکتا ہے. تو گویا اس کننا میں یہ جو نا مرفوع متصل ہے اس کو ہم کہیں گے جی یہ کانا کا اسم ہے. اس کو لکھتے ہیں ہم اسم کانا. اسم کانا جس طرح ان حرف مشبہ بالفعل کا ایک اسم ہوتا ہے اور ایک خبر ہوتی ہے، اسی طرح کانا کا بھی ایک اسم اور ایک خبر ہوتی ہے. کانا کا اسم مرفوع ہوتا ہے اور خبر منصوب ہوتی ہے، جبکہ انا اس کے الٹ آتا ہے، انا کا اسم منصوب ہوتا ہے اور خبر مرفوع ہوتی ہے. تو اس کو ہم نے چونکہ نا کو مرفوع متصل کہا تو گویا یہ اسم کانا بن سکتی ہے، کیونکہ کانا کا اسم مرفوع ہوتا ہے. تو یہ مرفوع اسم اس کا بنا. کانا فعل ناقص. تو کانا فعل ناقص کا نا جو ہے یہاں پہ اس میں جو ضمیر مرفوع متصل چھپی ہوئی ہے بارز ہے، وہ اس کا کانا کا اسم بن رہی ہے. آگے کیا ہے جی عظامن نخرتن. یہ دونوں یہ صفت ہے، یہ موصوف ہے. موصوف اگر جمع مقصر ہو تو اس کی صفت تا مربوطہ کے ساتھ آ سکتی ہے. یہ نیو اسٹوڈنٹ
جس طرح یہاں پہ دیکھیں گے جی یہ تو ٹھیک ہے کرتن خاسرتن، کیونکہ ہم نے جانا ہوا ہے مرکب توصیفی میں اگر موصوف جو ہے وہ مرفوع ہے تو صفت بھی مرفوع ہوگی، اگر موصوف جو ہے وہ حالت نسبی میں ہے تو صفت بھی حالت نسبی میں، اگر مذکر ہے تو وہ بھی مذکر میں، اگر مونس ہے تو وہ بھی مونس میں، اگر واحد تثنیہ جمع کے لحاظ سے بھی وہ آپس میں مطابقت رکھتے ہیں۔ تو یہاں پہ ان دونوں پوزیشنوں میں نیو اسٹوڈنٹ سیٹسفائیڈ ہو جائے گا کہ یہ دونوں تا مربوطہ کے ساتھ ہیں، لیکن یہاں پہ ایسا کیوں نہیں ہے؟ اس کی تا مربوطہ گول ہے اور اس کی نہیں ہے۔ کیا یہ بھی اضامتاً آنا چاہیے تھا؟ نہیں۔ اس کے لیے ایک اور قاعدہ ہے کہ جو جمع مکسر موصوف ہو تو اس کی صفت مونس لائی جا سکتی ہے۔ تو یہ جو مرکب توصیفی ہے یہ ابھی کیا بنا جی؟ یہ منصوب ہے، تو یہ کانا کی خبر کانا، تو کانا اپنے اسم اور خبر کے ساتھ ایک جملہ بنا جس کو ہم کہیں گے یہ جملہ جو ہے یہ محلن مجرور ہے۔ کیوں مجرور ہے جی؟ یہ مضاف الیہ بن رہا ہے۔ کس کا؟ اس مضاف کا۔ کون سا مضاف جی؟ یہ مضاف۔ اذا اس میں شرط ظرف، تو اس مضاف جو مضاف اس میں ظرف ہے تو اس کو ہم ظرف یقیناً مفعول فیہ کا حصہ ہوتا ہے، چاہے وہ مفعول فیہ اس میں ظرف زمان ہو یا مکان ہو۔ یہاں پہ زمانے کی بات ہو رہی ہے کہ اس وقت تو جب کیا ہو جائے گا؟ یقولون ائنا لمردودون فی الحافرہ، پہلی جو آیت ہے اذا کننا عظاما نخرہ، تو یہ جو ہے اس میں ایک علماء کی رائے یہ ہے کہ یہاں پہ ایک کلمہ چھپا ہوا ہے جو نردو ہے، ایک محذوف فعل ہے یہاں پہ جو نردو کے اوپر بات کر لیتے ہیں۔ یہ رادادات سے ہے، را دال دال۔ یہ اگر باب افعال سے آئے تو یہ رد یردو، یہ تو یا جو ہے یردو تردو تردو اردو نردو آئے گا۔ اگر ثلاثی مجرد سے آئے تو یہ کلمہ جو ہے وہ باب افعال سے آیا ہوا ہے، تو یہ اردادا یرددو، یرددو۔ اگر یہ یرددو ہے تو اس کا جمع متکلم کا صیغہ نرددو آئے گا۔ اگر یہ فعل مضارع معروف ہے تو یہ نردو آئے گا۔ اگر یہ فعل مضارع مجہول ہے تو یہ نرددو آئے گا۔ تو یہ دال کے نیچے زیر کو ہم زبر میں لے لیتے ہیں، تو یہ بن گیا فعل مضارع مجہول کا صیغہ جمع متکلم کا۔ تو ابھی جب دو ہم جنس حرف اکٹھے آ جائیں، دال مفتوح اور دال مضموم دونوں ہم جنس ہیں اور متحرک بھی ہیں، اور ان کا ماقبل حرف صحیح ساکن ہے، تو پہلے کی حرکت ماقبل کو دیں گے۔ تو یہ جب دال کی زبر جو ہے را کو ملی تو دال ساکن ہو کر دوسرے دال میں ادغام ہو گیا، تو یہ مشدد لکھا جائے گا، تو نردو، ہم لوٹائے جائیں گے۔ تو پھر وہی بات ہوئی، حمزہ استفہامی استفہام کے جواب میں پوچھ رہے ہیں کیا ہم لوٹائے جائیں گے؟ مفعول فیہ کیا ہے؟ جب، اس وقت ہم بوسیدہ ہڈیاں ہو چکے ہوں گے پھر ہم لوٹائے جائیں گے۔
یہ ایک سوالیہ اور تمسخر انداز سے پوچھا جا رہا ہے تو جواب میں ہوگا ہاں تم ضرور لوٹائے جاؤ گے. تو یہ ہے محذوف فعل جس کا یہ مفعول فی ہے. نردو جو ہے اس کا کیا بنے گا پھر؟ اگر اس کو فعل مضارع مجہول مانیں گے تو اس میں نحن ایک ضمیر ہے جو چھپی ہوئی ہے، جو واجب الاستتار ہے. اس بات کا ہم اس لیے ذکر کر رہے ہیں بار بار کہ یہ ٹاپک ہم نے پڑھا ہوا بھی ہے اور تھوڑی اس کی امپلیمنٹیشن ہوتی جائے یاد دہانی کے لیے. نئے اسٹوڈنٹ جب آئیں گے ان کو بھی پتہ چلے کہ یہ کوئی واجب الاستتار، واجب الاستتار اس لیے کہ اس کا یہ غلطی ہوئی جی. نحنو تو غلطی لکھنے میں ہے، کہنے میں نہیں ہے. نحنو جو ہے نردو یہاں پہ چھپا ہوا ہے تو اس کا واجب الاستتار. تو نحنو جو ہے یہ ضمیر فعل مضارع معروف ہو چاہے مجہول ہو، اس میں 5 ضمیریں جو ہیں وہ چھپی ہوئی ہوتی ہیں، مستتر ہوتی ہیں، باقی سب بارز ہیں. تو وہ ہے ہوا، ہیا، انت، انا، نحنو، بالترتیب جو مرفوع صیغے ہم نے یاد کیے ہوئے ہیں. تو نحنو جو ہے اور اس کی حالت کیا ہے جی؟ اس کو ہمیشہ ہم کہتے ہیں جی یہ مرفوع متصل ہے. مرفوع متصل ہو کر یہ یہاں پہ کیا بنے گی؟ نائب فاعل. نائب فاعل کیونکہ فعل مضارع مجہول ہے. تو نردو میں فعل نائب فاعل اپنے فعل اور مفعول فی کے ساتھ مل کر ایک جملہ بنا. اس جملے کو اگر آپ پیچھے والی آیت کے ساتھ ملائیں، یقولون اِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِی الْحَافِرَةِ اِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِی الْحَافِرَةِ اِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً. تو یہ دونوں قول جو ہیں یہ مقولے ہیں کس کے؟ یقولون کے. یقولون میں وہ واو فاعل ہے، یقولو فعل ہوا، فعل جمع فاعل. تو اس کا آگے یہ 2 مقولے ہیں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا جب ایسا ہو جائے گا تو ہم پھر زندہ کیے جائیں گے. اس کا تعلق اپنے پیچھے والی آیت کے ساتھ ہے. قالو پھر وہ کہتے ہیں تل کا، اچھا یہ لوٹنا ہے نا، لمردودون فی الحافرہ اذا کننا نخرہ، جب عظاما نخرہ، جب بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے اور قبروں میں ہم داخل ہو جائیں گے تو پھر لوٹائے جائیں گے. تو یہ جو لوٹنا ہے، قالو وہ کہتے ہیں تل کا اذن کرۃ خاسرہ. اگر اذن میں تنوین عوض ہم نے کہا یہ کانا قضا کے عوض آتی ہے. تو اذا جب تل کا ہوا اس میں اشارہ مبتدا اور یہ اس کی یہ صفت اور یہ موصوف، صفت موصوف مل کر مرکب توصیفی ہو کر خبر بنے اس مبتدا کے. اور بیچ میں اذن جو ہے جب وہ کہتے ہیں اس میں اشارہ کس طرف کی ہے؟ اس رجعتن کی طرف. کچھ علماء کی رائے یہ ہے کہ یہاں تل کر رجعتو یعنی یہ لوٹنا تو وہ محذوف ہے یہاں پہ. اگر وہ محذوف ہے تو تل کا اس میں اشارہ اور وہ مشار الیہ بن کر اس میں اشارہ مشارن دونوں مل کر مبتدا بنے اور اس کی یہ خبر ہوگا. تو قالو وہ کہتے ہیں یہ پیچھے والی بات کی طرف اشارہ ہے جو پیچھے والی آیات میں ذکر بھی ہو چکا ہے.
تو اس کالو میں یہ واو جو ہے یہ ہم کہتے ہیں جی مرفوع متصل ضمیر ہے، اور یہ یہاں پہ فاعل ہے. فاعل جمع فعل. فعل کون سا کر رہے ہیں جی؟ کالا کا. تو وہ کہتے ہیں تل کا اذن کرۃ خاسرہ. یہ پورا جو جملہ اسمیہ ہے، جملہ اسمیہ محلن منصوب ہو کر مفعول بہ بنے گا. مفعول بہ. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ لوٹنا تو بڑا ہی خسارے کا لوٹنا ہوگا. تب تو کانا کذا، جب ایسا ہو جائے گا تو اگر ہم لوٹائے گئے تو یہ تو بڑے خسارے کا سودا ہوگا. فا تعلیلیہ، فا کے بعد پس انما. اچھا انما کی ہم یہاں پہ تھوڑی سی ڈسکشن کر لیتے ہیں کہ نارملی ہوتا کیا ہے. ان جب بھی آتا ہے نا، آپ نے بعد والے اسم کو، یہ جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا ہے اور اپنے مبتدا کو نصب میں لے جاتا ہے اور خبر کو مرفوع ہی رہنے دیتا ہے. تو گویا اگر یہ جملہ ایسا ہوتا، قرآن کے علاوہ ہم بات کر رہے ہیں کہ ہیا جو ہے اس نے پھر ان ہا بن جانا تھا، لیکن اس کو ہا بننے سے کس نے روکا؟ اس ماں نے. اس ماں کو اس لیے کہتے ہیں کفا یکف، روک دینا. ان نے اپنے جملہ اسمیہ بعد میں آنے والے جملہ اسمیہ کے اوپر عمل کرنے سے روکا ہے، اس لیے یہ ماں ہے. اور معنی میں اس کا معنی اس طرح کہتے ہیں، نہیں سوائے اس کے. تعلیم القرآن قرآن پاک میں باقاعدہ یہ جملہ جو ہے نا وہ لکھا جاتا ہے. انما کا معنی نہیں سوائے اس کے، یعنی اس بات میں ایک تاکید پیدا ہو جاتی ہے. تو فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، تو یہ ایک بہت بڑی چیخ ہوگی. یہ مبتدا اور یہ اس کی خبر. یہ خبر یقیناً صفت اور موصوف کے ساتھ مل کر، یہ صفت یہ موصوف دونوں مل کر خبر، مبتدا اور خبر مل کر انما جملہ اسمیہ بنے گا جو انما کے بعد ہے. فَإِنَّمَا، پس نہیں سوائے اس کے، پس تب تو وہ ہوگی. تب تو وہ ہوگی ایک بہت بڑی چیخ، ڈانٹ، جھڑکی، ہیبت ناک آواز. اس کے معنی لکھے ہیں زجرتن کے. اور ایک اس کی صفت ہے. یہ ہوئی جی ہماری آج کی یہ 3 آیات کے بارے میں تفصیل سے گفتگو. آگے انشاءاللہ آیت نمبر 14 سے شروع کریں گے. وما علینا الا البلاغ.